جس گھر میں یہ دو کام ہونے لگیں وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کوئی نہیں روک سکتا۔ رزق ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اور ذمہ مالک کائنات نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ ہر انسان کو طبیب و طاہر پاک رزق عطا فرماتا ہے اور اس رزق میں اضافہ اور فراگی کے موقع بھی بخشتا ہے، مگر اکثر انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ رزق کا وعدہ رب تعالیٰ کی ذات نے کر رکھا ہے، لہٰذا وہ ہماری قسمت میں لکھا گیا دانہ پانی تقدیر کے مطابق ضرور عطا فرماتا ہے۔ تاہم کچھ لوگ توکل اور یقین کی کمی کا شکار ہو کر قبل از وقت ضرورت سے زیادہ طلب کرتے یا لالچ کا شکار ہو کر بعض اوقات ناجائز اور حرام ذرائع کے استعمال سے اپنا حلال کا رزق بھی کھو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رزق حلال کی طلب کمانے کا طریقہ، تجارت اور کاروبار کے مکمل اصول سکھائے اور بتائے ہیں۔ یہ اٹل حقیقت ہے کہ جب تک ہم اسلامی حدود اور شرعی تعلقات کے مطابق ملازمت اور کاروبار تجارت کرتے ہیں تب تک سب کچھ ٹھیک رہتا ہے۔ جب ہم شرعی حدود سے تجاوز اور احکام الہی کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں تو رزق میں سے برکت اٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور یوں بڑی بڑی فیکٹریوں اور کارخانوں کے مالک بھی بیکاری بن جایا کرتے ہیں۔ ناظرین، رزق حلال کمانے والوں کے لیے اللہ پاک اپنی رحمت کے خزانے کھول دیتا ہے، دنیا میں باعزت رکھتا ہے اور آخرت میں بھی بلند درجات سے نوازتا ہے، مگر اللہ کو چھوڑ کر مال اور دولت کے حصول کا غلام بن جانا سب سے بڑی بدقسمتی ہے اور یہی سب سے بڑی ذلت ہے۔ تو ناظرین، اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم رازق کو بھول جاتے ہیں اور روزی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اگر ہم روزی کو چھوڑ کر رازق کے پیچھے لگ جائیں تو روزی خود بخود آپ کے پیچھے ہوگی۔ رات دیر تک جاتے رہنا اور صبح کو دیر سے بیدار ہونے کی خراب عادت اب ہماری طرز زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ ہم کبھی یہ جاننے کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ یہ بری عادت ہمیں کیا نقصانات پہنچا رہی ہے یا پھر اس عادت سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ صبح جلدی کیسے اٹھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ صبح جلدی اٹھنا چاہتے ہیں تو آپ رات کو جلدی سونا ہوگا، آپ کی نیند پوری ہو اور آپ صبح جلدی اٹھ سکیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ رات کو دیر سے سوئیں گے تو صبح دیر سے ہی اٹھیں گے، اور اگر رات کو جلد سوئیں گے تو جلد ہی اٹھیں گے، اور اگر جلدی سے جائیں گے تو جلدی صبح اٹھ جائیں گے۔ پہلے 4-5 دن آپ کو بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ کو عادت ہو جائے گی تو آپ رات کو جلدی سو جایا کریں گے اور صبح جلدی اٹھ کر نماز ادا کیا کریں گے۔ ناظرین، آپ کو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں 2 ایسی چیزیں بتانے جا رہی ہوں جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائیں اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج پیدا ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کا کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو صبح جلدی اٹھنے اور نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور پیارے آقا کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روزی میں برکت پیدا ہو سکے۔ ناظرین، یہ بہت اہم چیزیں ہیں جو آج ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائیں اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج پیدا ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین، یہ بہت ہی اہم معلومات ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبح جلدی اٹھنے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ رزق کی خاطر راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو لیٹ اٹھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اکثر روزی میں برکت چاہتے ہیں تو رات کو جلدی سو جایا کریں اور صبح جلدی اٹھ کر نماز ادا کیا کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو محترم ناظرین، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ چکی ہوگی
کہ جو لوگ رات کو جلدی سو جایا کرتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں ان کے دن بھر کے کام بھی ہو جاتے ہیں اور ان کے ہر کام میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ رزق میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک کسی بات سے خوش ہو جاتا ہے اور وہ انسان سے بھی خوش ہو جاتا ہے پھر اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آج کا یہ وظیفہ اسی طرح کا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا اور اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔